سمجھتا ہوں ہوم اسکولنگ کے حوالے سے دو بہت اہم سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ اور اگر اس سوال کی اصلاح نہ ہو تو ہم ہوم اسکولنگ میں بھی ویسا ہی شر پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے جو اسکول کے اندر جس سے ہم بچانا چاہتے تھے۔ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ابھی تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر تعلیم نہیں لے گا تو جاب کہاں کرے گا، تعلیم نہیں لے گا تو کمائے گا کیسے؟ تو اگر یہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ بھی معاش کے لیے، اور معاش بھی بذریعہ نوکری، یعنی تعلیم کا مقصد معاش ہے اور معاش بذریعہ نوکری ہے، اگر ہم اتنی نچلی سطح پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کی تعلیم کا کوئی منصوبہ بنائیں گے تو وہ کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کرے گا۔ ایک ایسی قوم یا ایک ایسی نسل یا ایک ایسا فرد جس کے پاس کوئی بڑا خواب ہوتا ہے، جس کی زندگی بڑی بامانی ہوتی ہے، جس کے اخلاق اور جس کی جو بندگی کے مقاصد کا تحفظ کر سکتا ہے، یا معیار بندگی جس کا کوئی بلند ہو پاتا ہے، تو ایسا انسان تو ہم نہیں پیدا کر سکیں گے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی اسکولوں سے ہمارے یعنی وہ لوگ جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، اگر ان سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ کو اسکولوں سے یا موجودہ تعلیمی نظام سے سب سے بڑی شکایت کیا ہے، تو وہ جو شکایت بیان کرتے ہیں وہ بڑی ثانوی سطح کی ہے۔ میرے بچے کو پیچھے بٹھا دیا تھا، میرے بچے کے نمبر کم آئے۔ اصل شکایت کیا ہے؟ تو کوئی بڑی یعنی جو شکایت اصول کی سطح پر اور بنیادی نوعیت کی ہونی چاہیے، اس درجے کی شکایت یا اس درجے کا تعلیمی نظام سے اختلاف، یہ اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات عرض کروں کہ وہ انسان جس کو موجودہ معاشی نظام کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا اور تعلیمی نظام میں مسئلہ نظر آتا ہے، اسے اصل میں تعلیمی نظام میں بھی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ یعنی مسئلہ معاش کا ہی ہے۔ ہاں، مسئلہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا مسئلہ ہے، جس کے خدمتگار اور جس کے پرستار تعلیمی نظام سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پرابلم یہ مقاصد کے ساتھ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے یعنی بھیڑ چال میں خوشی خوشی چل سکنے کا مرض اتنی کامیابی سے تعلیم ہر ایک کے اندر ڈال رہی ہے، اس پہ کچھ نہیں سوچا کسی نے۔ یعنی جہاں سوال کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں سوال نہیں کرنا چاہیے وہاں سوال کا حق مانگتے ہیں۔ اللہ ایسا کیوں ہے، جنت فلاں کے لیے کیوں ہے، اس قسم کے سوالات کے لیے جیسے اچھلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ سوال جو مقصد زندگی کا سوال ہے، یا وہ سوال یعنی میری زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، یہ سوال جدید تعلیم یافتہ آدمی کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اعتقادات جس کی بنیاد پر میری زندگی کی معنویت زندہ ہے، اس پر سوال داغنے کی ایک بےتابی موجود ہے۔ تو ایک عجیب سی اچھل کود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے جو مسائل ہیں، اس میں جو تعلیمی نظام کا جو منہج ہے یا جو ایک طریقہ کار یا فریم ورک، اس کے ساتھ بھی پرابلم ہے۔ اگر اس طریقہ تعلیم سے اور اس نظام سے اگر قرآن اور صلاۃ کی بھی تعلیم دی جائے گی تو بھی یہ کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ پھر یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی نظام نظر آ سکنے والی تبدیلی کو ہی مقدم رکھتا ہے۔ دل ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے تو نہیں۔ تم 3 گھنٹے کے اندر امتحانی کاپی پہ ہماری سمجھ میں آ سکنے والے جواب کو اگر لکھ سکو گے تو ہم مانیں گے کہ تمہیں کچھ آتا ہے۔ تو بھائی یہ یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اس انسان کو تسلیم کرنے کے لیے اس ضد کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یعنی اصل میں تو انسان اس سے بہت اوپر ہے نا۔ کیا یعنی کسی بھی عاقل آدمی سے دنیا میں یہ پوچھئے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں ایک حتمی ججمنٹ دے دیں۔ ایک بچہ تعلیمی نظام میں کسی امتحان میں اپیئر ہوتا ہے،
اس بچے سے دنیا نے کیا سلوک کرنا ہے اس کا فیصلہ ایک ہنسا کرتا ہے، ایک گریڈ کرتا ہے، ایک حرف کرتا ہے کہ جناب ان صاحب کو سی ملا تھا، لہٰذا ان کی عزت بالکل نہ کیجیے، ان کو بالکل فضول سمجھیے، یہ معاشرے کا کچرا ہیں، انہوں نے سی اٹھایا ہے۔ اب یہ سی کیسے انہیں ملا تھا؟ تو ایک اجنبی نے ایک کاغذ پر چند حروف اور چند حاشیوں کی بنیاد پر ان صاحب کو سی دیا تھا، جس کے بارے میں وہ جو اجنبی ہے اسے نہیں پتا کہ میں جس کو سی دے رہا ہوں وہ ہی ہے یا شی ہے، اور وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اور وہ یہ جو بات کر رہا ہے مطلب غالب کے بارے میں اس نے جس قصیدے کو لکھا ہے وہ غالب اسے واقعی پسند بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ ماں کی عظمت پر جو مضمون ان صاحب نے اسلامیات کے پرچے میں دیا ہے، ان کی ماں ان سے خوش بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ تو اب ایک آدمی کو اسلامیات میں نے اے دے دیا، ممکن ہے وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں، ایک صاحب کو میں نے اسلامیات میں ڈی دے دیا، ممکن ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مجھے مطلب یعنی مجھے ذرا وہ کریں۔ یعنی یہ جو سارا پرابلم ہے نا تعلیمی نظام کا، یعنی جبری نصاب ہے، جبری تدریس ہے، مشروط تکریم ہے، مطلب نمبر لاؤ گے تو ہم تمہیں کچھ سمجھیں گے، تمہاری مطلب تم نے بات نہیں مانی، تم نے ہوم ورک نہیں کیا، تمہارے نمبر نہیں آئے تو ہم سیدھا تمہاری عقل پہ شک کریں گے، اور اگر تم نے اس طرح سے مطلب نہیں چلے اور نہیں رہے تو ہم تمہاری نیتوں پہ شک کریں گے۔ مطلب تو یعنی جہاں اخلاق اور کردار کی تعریف رویوں کے مہذب ہونے تک مطلب محدود ہو جائے نا، مطلب رویہ تو راشی کا بھی رویہ اچھا ہو سکتا ہے، رویہ تو مطلب ہمارے وطن کے بڑے بڑے سیاستدانوں کا بھی رویہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی، مطلب رویے کی بنیاد پر اخلاق اور کیریکٹر کسے کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، شعور کی افزائش کیسے ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مطلب ہمیں کچھ اور یعنی اگر اسی فریم ورک کو ہم امپلائے کر کے اگر ہم کوئی اللہ کا انسان مطلوب بھی اگر اسی فریم ورک کے ذریعے بنانے کی کوشش کریں گے تو بھی اللہ کا انسان مطلوب تیار نہیں ہو سکے گا۔